من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بآواز بلند والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نرث الارض ومن علیہا وعلینا یسیر واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا صلوات بآواز بلند پر خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا جا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے مجتبہ فیملی نے جو جشن کا اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ان محافل کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور مجتبہ فیملی کے جو سربراہ سلمان بھائی بیمار ہیں مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے، اور جو حاجات لے کے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں مالک انہیں پورا فرمائے۔ جشن کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ انہی کے ذکر سے ذکر کی ابتدا کر رہا ہوں کہ جن کا ذکر ذکر اللہ ہے۔ سادے سے لفظ سے میں نے آج کی مجلس جشن کا آغاز کیا ہے، ان کے ذکر سے ابتدا ہے کہ جن کا ذکر ہی ذکر اللہ ہے۔ غور نہیں فرما رہے شاہ جی، غور فرمائے، جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، جن کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر شمار ہو، پھر ان سے مانگنا بھی اللہ سے مانگنا شمار ہوتا ہے۔ ہائے 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 حاجی آپ نے غور نہیں فرمایا، سلام آپ کی زندگی ہائے داری غور فرمایا۔ اور سرکار نے یہی تو فرمایا تھا ذکرنا ذکر اللہ، کہ ہمارا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو سرکار نے فرمایا نا ذکرنا ذکر اللہ، یہ توحید کی بنیاد بن رہا ہے کہ جس نے ہمارا ذکر کیا بس اسی نے اللہ کا ذکر کیا۔ غور نہیں فرمایا، لفظ بس پہ غور فرمائے، بس اسی نے۔ اللہ اکبر، دیکھیں جس نے ہمارا ذکر کیا بس اسی نے۔ یہ لفظ بس بتا رہا ہے کہ یہی ذکر بنیاد ہے۔ بات یہاں ہوتی تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے، آگے امام فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا ذکر و عدونا ذکر الشیطان، جس نے ہمارے دشمن کا ذکر کیا اسی نے تو شیطان کا ذکر کیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، معصوم کے قول سے فیصلہ ہو گیا کہ جس نے ہمارے دشمن کا ذکر کیا اس نے شیطان کا ذکر کیا، تو جس نے ان کا ذکر کیا اس نے رحمان کا ذکر کیا۔ سوچنے والی بات ہے، آپ نے غور فرمایا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انہی کا ذکر ہے، یہی ذکر اللہ ہے، انہی کی وجہ سے وہ مانا بھی جا رہا ہے، پہچانا بھی جا رہا ہے۔ سامنے یہ ہوں گے مانا ہو جائے گا۔ آپ نے لطف نہیں لیا، کتنا قیمتی جملہ ہے، سامنے یہ ہوں گے مانا ہو جائے گا، کام یہ کریں گے پہچانا ہو جائے گا۔ یعنی اس سے زیادہ توحید پرستی والی گفتگو کیا ہو، سامنے یہ ہے
کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا ہے، وہ جسموں میں ڈھل سکتا ہی نہیں کیونکہ وہ باکمال اتنا ہے، لیکن وہ جسم نہیں رکھتا لیکن کسی کے جسم کو اپنا ضرور کہتا ہے۔ ہائے ہائے، اب دنیا ڈھونڈے تو صحیح وہ کس کا جسم ہے جس کے جسم کو اللہ اپنا جسم کہہ رہا ہے۔ آپ سلام بسم اللہ۔ حیدری نے غور فرمایا نا، اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، سامنے یہ ہے، منشا یہ ہے، مقصد کائنات یہ ہے، منشا کائنات یہ ہے، وجہ تخلیق کائنات یہ ہے، وجہ بقائے کائنات بھی یہی ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ مہینہ منا رہے ہیں شعبان کا مہینہ، تو جیسے الہ آبادی صاحب نے، نقوی صاحب نے جہاں پہ چھوڑا، میں وہاں سے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ شعبان کے مہینہ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ٹائٹل ملے گا جشن انوار، یہاں سے نکل کے میں بھی جاؤں گا انچولی میں، وہاں بھی یہی موضوع ہے، یہی عنوان ہے، وہاں سے نکل کے گورنگی جائیں گے وہاں بھی یہی عنوان ہے، ان کا جشن منانا ہے ان انوار کا جو شعبان میں آئے ہیں۔ یار آپ غور نہیں فرما رہے، آپ سارے ابھی بارگاہ مجتبیٰ میں آئے ہیں، پہلے کئی اور تھے غور نہیں فرما رہے نا یار، آپ تھے یہاں بھی آئے ہیں، ان کا شعبان میں آنا اس امر کی دلیل ہے، یہ ان دنوں میں نہیں آئے، پہلے تھے، ظاہر ان دنوں میں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور فرما رہے آپ تھے پہلے سے، اس لیے تو فرماتا کنت نبی وآدم بین الماء بات، کنت ولی وآدم بین الماء بات، میں اس وقت نبی تھا، علی کہتا میں اس وقت ولی تھا جب یہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، جب باپ نہ تھا تو اولاد کیسے؟ اوہ ہوئے 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 ہوئے، آپ نے غور نہیں پایا، جملے پہ غور کرنا ہے، گفتگو وہی ہوتی ہے جو آپ انداز مختلف سے سنتے رہتے ہیں، جب باپ ہی نہیں تو پھر اولاد نہیں۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں نا، استکبرتا ام کنت من العالین، اللہ نے کہا تھا تو تکبر کر رہا ہے، یہ خود کو عالین والوں میں سے سمجھ لیا ہے۔ اور نہیں فرما رہے، اللہ کہہ رہا ہے تکبر کر رہا ہے، یہ خود کو عالین والوں میں سے سمجھ لیا ہے۔ معلوم ہو گیا جب آدم بن رہا تھا کوئی عالیین میں تھے، تو جب تھے نا پھر اولاد آدم نہ تھے۔ غور نہیں فرما رہے یار، کتنی سادے سی گفتگو پہ بھی بندے نہیں بولتے، تھے نا۔ اب دیکھیں یہ شعبان کا مہینہ میں ایک جملہ آقا زادی کے نام پہ جہاں پہ آپ نے تمام کیا، میں وہاں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو پتا ہے شعبان کا مہینہ حقیقت میں ایک ایک دن تکمیل کربلا کا دن ہے، ایک ایک دن تکمیل کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا وجود ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلی کو وہ آیا جو کربلا والے کی شریک ہے، 15 کو وہ آیا جو ان ساروں کا وارث ہے۔ ایک شریک ایک وارث۔ بھئی میں ساری گفتگو نہیں کروں گا، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا سورہ مریم کی، میں اس کی طرف چلوں گا، لیکن ایک جملہ دل میں رکھتا ہوں، وہ کہنا چاہتا ہوں، کہیں اور موقع ملے نہ ملے یہاں کہہ دینا۔ یکم شعبان کو کون آیا؟ نام بے شک نہ لو، شام والی آقا زادی آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آئینہ مخدومہ وہ آئی جو شریکت الحسین ہے، جو ثانی زہرا ہیں، یکم شعبان کو آئی، سرکار تبوک کی طرف گئے ہوئے تھے، واپس آئے ہیں، 3 یا 4 شعبان کی روایت ملتی ہے، پتہ نہیں کس کا ظرف ہوگا، یہ ظرف والوں کے لیے مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین فقط ظرف والوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہے۔ سرکار مصطفیٰ واپس آئے تبوک سے، علی علیہ السلام کے گھر میں آئے نا، سونگتے ہیں دائیں کبھی بائیں، سونگتے ہیں، ہائے ہائے سونگتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی ادھر طرفین میں سونگتے ہیں۔ علی پوچھتے یا رسول اللہ کیا سونگتے ہو؟ مصطفیٰ مسکرا کے کہتے یا علی انی اشم فی بیتک رایۃ الرحمہ، علی
علی آج تیرے گھر سے رحمان کی خوشبو آ رہی. ہوئے ہوئے ظرف ہے. ہائے 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 ہائے. آپ سلامت رہے. لفظوں پہ غور فرمائیں. آپ سلامت رہے. حیدری. آپ نے جملہ پہ غور فرمایا. میں نے ظرف والوں کے لیے کہا تھا سارے مکمل ہر بزرگ جوان ظرف والا بیٹھا ہے. یار میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. میں نے ابن حافظ تصدق حسین کہہ کے جملے کہے تاکہ لوگ ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کہہ کون رہا ہے. میں ہر گفتگو سے پہلے تولتا ہوں. جعلی انی شمو فی بیتے کا راحیت الرحمن. علی آج تیرے گھر سے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. رحمان وہ ہے, اس کی رحمانیت کے مظہر یہ ہے. ہائے 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 ہائے. چلے چلے میں ایک جملہ پڑھا کے کہہ دیتا ہوں. اگر آپ نے سن نہیں لیا تو میں ایک جملہ پڑھا کے کہتا ہوں بلا تشبیہ. سرکار نے میری شام والی آقا زادی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. آپ سلامت رہیے. جملہ غور سے سنیے گا. ہاتھوں پہ اٹھایا نا. اگر میں شعبان پڑھنے پہ آ جاؤں تو پھر میں کبھی مولا مخدومہ پڑھوں, پھر مولا حسین پڑھوں, مولا عباس پڑھوں. میرے پاس تو بہت زیادہ مواقع. میں چاہتا ہوں قرآن کی روح سے ذرا تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, سننا ہے. ہاتھوں پہ اٹھایا. جیسے ہاتھوں پہ اٹھایا نا, کبھی میری شام والی آقا زادی کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی علی کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی چہرہ دیکھتے ہیں, علی کی طرف دیکھتے ہیں. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ کہا تیرا چہرہ دیکھتا ہوں, مجھے یاد آتا ہے کہ تیری آنکھیں اس جیسی ہیں, تیرا چہرہ اس جیسا ہے, اور تیرے رخسار ہر وجود کا حصہ اس جیسا ہے. یا علی تو توحید کی زینت ہے, یہ تیری زینت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور نہیں فرما رہے یار, جملوں پہ غور فرمائے. آپ سلامت رہے. غور فرما رہے ہیں جناب. شاہ جی آپ کی زندگی ہو. یا علی تو توحید کی زینت ہے. ہائے 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 ہائے. تو احد کی زینت ہے, تو لا شریک کی زینت ہے. یہ جو میرے ہاتھوں پہ ہے وہ میں ایک جملہ کو سرکار سے پوچھا گیا تھا, آپ رحمت للعالمین ہیں, نام کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ بتائے گا تو رکھا جائے گا. آپ نے نام لے لیا. میں نام سے کوشش کرتا ہوں کہ میں شام والی آقا زادی کا نام کم سے کم لوں. شریکت الحسین جب نام رکھ دیا گیا نا, جو آپ نے بولا ہے نام رکھ دیا گیا, پوچھا گیا یہ نام آیا کہاں سے؟ خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں نام کا بعد میں سننا. یاد رکھو ان زینب و معجزات من معجزات خیر الورا, مصطفیٰ کے معجزوں میں عظیم معجزہ ہی یہ زینب ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. شاہ جی بندوں نے غور نہیں فرمایا ہے. ہائے 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 ہائے. کہا میرا معجزہ یہ ہے کہ میرا دین بچے گا. ہائے 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 ہائے. آپ کی زندگی ہو. آپ نے غور فرمائے. آپ سلامت. اچھا اگر آپ نے اتنی محبت سے ایک جملہ سنا, میں ایک جملہ اور کہہ دوں کیونکہ شعبان کا حصہ ہی ہے نا یہ جملہ, لیکن میں آیت جو پڑھی اس کی طرف جاؤں گا. ضروری گفتگو کرنی ہے. آپ نے سن رکھا نا اللہ جناب موسیٰ سے گفتگو کرتا تھا. اچھا جناب مصطفیٰ سے بھی گفتگو کی. لہجہ کس کا تھا؟ میں نئی فکر دوں گا, اب آپ لطف لیں گے. لہجہ کس کا تھا؟ علی مولا کا. پکی بات ہے, شیعہ سنی کتابوں میں ملتا ہے. لیکن جب مصطفیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو براہ راست کی ہے. جب موسیٰ سے کی تو شجر کے ذریعے سے. بندے غور نہیں فرما رہے. جب موسیٰ کلیم اللہ بنا ہے براہ راست گفتگو سے نہیں بنا ہے, وہ شجر کے ذریعے گفتگو ہوتی تھی. نہ جب جا کے سلام کر کے نہیں کہتے السلام علیکہ یا شجرۃ النداء.
اور نہیں فرما رہے. اور علی کو سلام کر کے کہتے ہیں بولنے والے سجدے میرا سلام ہو. یعنی گفتگو ہو رہی ہے علی کے ذریعے، لیکن سامنے کیا رکھا گیا ہے؟ شجر. لیکن جب جناب مصطفیٰ سے گفتگو ہوئی براہ راست شیعہ سنی وہابی دیوبندی جو بھی ہے جس نے بھی لکھا نا، کہا جی وہاں علی نہیں تھے، علی کا لہجہ تھا. علی کے 18 بیٹے ہیں، کوئی شجاعت کا وارث ہے، کوئی سخا کا وارث ہے، کوئی کسی چیز کا وارث ہے. شام والی علی کے لہجے کی وارث ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب غور فرما رہے ہیں جناب، جو میری شام والی آقا زادی ہیں وہ علی کے لہجے کی مالک ہے. اور یہی تو وجہ ہے جب کوفے کے بازار میں بی بی نے اس کو تو کہا تھا، میں جملہ کہنے لگا ہوں اور یہ الہ آبادی صاحب یا نقوی صاحب کہہ رہے تھے، بس جملے کی تشریح مولا کے فرمان سے کرنے لگا ہوں. کہا بی بی نے جب جملہ کہا نا اس کو تو یا اہل الکوفہ، اے کوفے والوں خاموش، کہا میری دادی نے اس کو تو کہہ کے خاموشی کو خلق کر دیا ہے. یار ایسی خاموشی تھی وہ گھنٹیاں بھی نہیں بجتی تھی. اللہ اکبر. غور نہیں فرما رہے. آپ غور فرمائیں تو بی بی منشائے حسین ہے. یہ جو پہلے دن لقب ملا ہے، آپ آج تک ہم روتے ہیں کہ بی بی کا لقب کیا ہے؟ ام المصائب. غور نہیں فرماتے بندے. یہ سارے واقعات بعد میں ہوئے ہیں، لقب پہلے دن حسین نے عطا کر دیا ہے. کسی نے ام المصائب لقب دیا، کسی نے کہا جبۃ الحسین، کسی نے کہا قبۃ الحسین، کہا وہ قبہ جو حسین اور اس کی آل کو پناہ دے دے. غور نہیں فرما رہے کیا یار؟ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ وہ بی بی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو امامت کی بھی محسنہ ہے. امامت کی محسنہ ہے کہ نہیں؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو یہ تو مسائل میں تو آپ نے ساری زندگی سنا. ذرا فضائل کے رنگ میں ایک جملہ سنیں تو ترجمہ لے کے آگے چلتے ہیں. آپ نے سنا نا ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء اکٹھے ہو کے سرکار مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہماری محنت کو بچا لیا تو ختم الرسل ہے. سرکار کہتے ہیں آئے ہو میرے پاس آنے کا فائدہ نہیں، سارے آؤ چلتے ہیں حسین کے پاس جس نے ہماری محنت کو بچایا. جب حسین کے پاس آتے ہیں کہا اگر میرے پاس آئے فائدہ تب ہوگا جب سارے شام چلے جائیں گے. دین کی تکمیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. دین اگر حسین ہے، دین است حسین، اگر دین حسین ہے، دین کی بقا کا نام میری آقا ذاتی ہے. اللہ اکبر. آپ غور فرما رہے ہیں نا جناب؟ اس انداز سے میں کبھی کبھی گفتگو کرتا ہوں لیکن آپ غور فرمائیں. اور یہ میرے مولا کا فرمان موجود ہے کہ جب ذکر محمد و آل محمد کے دوران تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے سمجھ لینا یہ سنت ابو ذر ہے. ہائے ہائے ہائے. روح زمین پہ سب سے سچا کون تھا؟ جناب ابو ذر ہے. آپ سلامت رہے. میں کیونکہ روحانیت والی جشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آل محمد کا ذکر خوشی کے ساتھ ہم منائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سورہ مریم کی آیت پڑھی ہے 40 اور 41 نمبر. اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ الْأَرْضَ. اللہ کہہ رہا ہے یقیناً، پہلے تحقیق یقیناً کا، پھر نحنو ہم، نَارِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا کا جو زمین میں ہے اور جو زمین پر ہے اس کے وارث ہم ہیں. اللہ اکبر. غور نہیں فرمایا. میں نے آیت پڑھی ہے کہ جو بھی ہے اس کے وارث اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا جو زمین میں ہے، وَعَلَيْهَا جو اس زمین پر ہے، اس کے وارث ہم ہیں، میں نہیں ہم.
غور فرما رہے ہیں صاحب، غور فرمائیں کمال بھائی، ہم وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی تم نے نہیں، غور نہیں فرما رہے، لوٹنا تو ہے، وَإِلَيْنَا، ہماری طرف ہی آنا ہے، میری طرف نہیں۔ دیکھیں قرآن آیا ہے، قرآن کی آیت آپ جا کے گھروں میں دیکھیں، غور فرمائیں، دقت فرمائیں کہ ہم زمین کے وارث ہیں۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا ہے۔ ایک طرف مصطفیٰ بندے کہا جا رہا ہے، پھر دوسرا کہتا ہم زمین کے وارث ہیں اور جو اس پر ہے، آئے آئے۔ اور یہی تو امام فرماتے ہیں جب میرا بیٹا قائم آئے گا پھر تمہیں بتائیں گے ہم کیسے وارث ہیں، قائم زمین کو ہلا کے گئے گے، نکال جو ہماری امانتیں رکھی ہوئی ہے۔ آئے 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 آئے، ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں، تو قائم آل محمد ہی تو سب کے وارث ہیں۔ سرکار زمین سے کہیں گے نکال ہمارے خزانے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ جو زمین میں خزانے ہیں یہ رکھے کس کے لیے گئے ہیں جو آج تک ظاہر ہی نہیں ہو رہے؟ معصوم امام فرماتے یہ سارے خزانے میرے بیٹے قائم کے لیے رکھے گئے ہیں، اس کی ریت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آپ ریت امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرمایا، میں جملہ کہنے لگا ہوں ہم وارث ہیں، یعنی قائم آل محمد وارث ہے۔ جب سرکار آئیں گے نہ خزانے نکل آئیں گے، امام اپنی ریت سے کہیں گے اسی خزانوں کی خاطر، انہی دولت کی خاطر دنیا میں جھگڑتے رہے، لڑتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے، ہمیں چھوڑ چھوڑ کر جاتے رہے، ہوئے 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 ہوئے، پیسوں کی خاطر بکتے رہے ہو، ہمارے ذکر پہ غیروں کو مقدم کرتے رہے ہو۔ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، ہماری ولایت کے ساتھ کسی کی ولایت کو ملاتے رہے ہو۔ لو لے جاؤ، اللہ اکبر، لے جاؤ لے جاؤ، کتنا لے کے جانا چاہتے ہو؟ معصوم فرماتے اتنا امام تقسیم فرمائیں گے کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا، کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ میں جملہ کہوں تو بندوں کو برا لگ جائے گا، اپنی زکوٰۃ خمس لے کے کسی کے دروازے پہ جائے گا، لے لے، وہ کہے گا میرے پاس آگے بہت رکھا ہے، لینے والا ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہوگا اس وقت لینے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ اور فرما رہے ہیں ہم وارث ہیں جو زمین میں ہے، اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں ہم وارث ہیں۔ کائنات عالم میں وارث 14 ہیں۔ خدا کی قسم میرے معصوم امام فرماتے ہیں اس بندے کا اس زمین پہ چلنا حرام ہے جو زمین کا رزق کھائے اور سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے۔ شہزادی کونین کے قاتلوں پر، دشمنوں پر خدا کی خدائی کی لعنت۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف تم نے لوٹ کے آنا، ہم ہی وارث ہے جو زمینوں میں ہے، جو زمینوں پر ہے، اور ہماری طرف تم لوٹ کے آؤ گے۔ آگے سرکار مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرا حبیب یہ اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر بھی کر، وَاذْكُرْ، تو ذکر کر، فِي الْكِتَابِ، ہائے ہائے ہائے، الکتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کر، انہ کان صدیقا نبیہ، یہ ہمارا سچا نبی ہے۔ پالنے والے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی تو تیرے 1.25 لاکھ ہیں اور سارے سچے ہیں۔ اور نہیں فرما رہے قرآن میں تو ابراہیم کو صدیق کیوں کہہ رہا ہے؟ ذہنوں کو بلند کرو تو میں جملہ کہنے لگا 1.25 لاکھ نبی بھیجے، تیرا ہر نبی سچا ہے، تیرا ہر نبی سچا ہے، لیکن ابراہیم کو تو نے صدیق کیوں کہا؟ کہا میں نے دنیا کو بتا دیا صدیق ہوتا ہی وہی ہے جو بت توڑے پوجے نہیں۔ یار میں پورے قرآن کی آیت کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، آپ غور فرما رہے ہیں تو سچا نبی ہے۔ ہائے ہائے، سچا کون ہوگا؟
صدیق نبی ہائے ہائے ہائے، صدیق کہتے اسے ہے اہل تشیع میں، صدیق کہتے اسے ہے جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. یار یہ تو سیدھی سی بات ہے. آپ مائک ٹھیک رکھیں اور اس کو ذرا آواز کو تھوڑا سا جب زور لگایا جاتا ہے نا تو وہ شاٹ کرتا زیادہ، اس کا جو کرنٹ زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ پھر شور مچاتا ہے. صدیق نبی ہائے ہائے ہائے. قرآن میں ابراہیم کو بھی صدیق کہا گیا، یعقوب علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا، یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا. اگر ان کے واقعات آپ قرآن میں پڑھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ صدیق کہتے کسے ہیں. ابراہیم کے پاس کچھ نہ مہمان آئے، حالت کا حدیث حذیفہ ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے مکرم مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ نہ وجود آئے تھے جناب ابراہیم کے پاس مہمان بن کے. ہائے ہائے یہ صدیق اور صادق میں ایک جملے کا فرق دکھانے لگا ہوں. صدیق وہ ہے جس کے پاس کوئی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان بن کے آ جائے نا، اللہ اسے مہمان سے تعبیر کرتا ہے. ابراہیم تیرے پاس میرے مہمان آئے ہیں، لیکن وہی وجود جب صادقین کے دروازے پہ آئے نا، مہمان نہیں، کبھی یتیم، کبھی فقیر. غور فرما رہے نا؟ آئے آئے آئے. میں گفتگو کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن چلو میں تھوڑا سا کسی اور طرف لے کے چلے جاتے ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام کو صدیق کہا گیا. جناب یعقوب کے پاس قرآن پڑھ کے دیکھیں نا سورہ یوسف، ان کے بیٹے آئے تو ہر وقت یوسف کو سینے سے لگا کے رکھتے، ہمارے ساتھ بھیجیں، ذرا کھیلے گا، تفریح ہو جائے گی، گھومے گا پھرے گا، ہم سیر کرا جائیں گے. مسکرا کے اپنے بیٹوں سے کہتے میں صدیق نبی ہوں، لے جاؤ، ہائے ہائے لے جاؤ، مگر آ کے یہ نہ کہنا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے. یار غور نہیں فرما رہے، انہیں پہلے بتا دیا ہے. اچھا میں ایک جملہ کہہ کے نا اسی میں دیکھوں گا، میں بات کو جو ہے نا ایسے گھما کے آگے لے جاؤں گا. میں صدیق نبی ہوں، مجھے آ کے یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، وہ گئے کنویں میں پھینکا، ساری باتیں آپ کو مجھ سے زیادہ پڑھے لے لوگ بیٹھے، میں تو طالب علم ہوں. وہ لے آئے قمیض لے آئے، لا کے سامنے رکھی نا، وہ رونا پیٹنا دھونے والی جتنی باتیں ہیں وہ ساری آپ جانتے ہیں، بعد میں ہوئی. جیسے ہی وہ قمیض آئی نا، کہا بھیڑیا کھا گیا. ہائے ہائے سرکار یعقوب مسکراتے ہیں، مسکرا کے ہنس ہنس کے کہتے ہیں اوے کیا کہا، عجب نہ ہو گیا کہ بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیا ہو یا کوئی اور جانور، میں پلٹ کے کہتا ہوں بھیڑیا ہو یا سانپ ہو، صدیق کو کچھ نہیں کہتا ہے. ہائے 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 ہائے. آپ کی زندگی ہے قرآن کی گفتگو ہو رہی. اب چلو بسم اللہ، آپ سلامت رہے، مولا آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. میں آپ سمجھے میں ایک جملہ پڑھا کے آپ کو آپ لے کے جاتے ہیں، آپ گھروں پہ علم لگاتے ہیں، ساری باتیں یہ آپ نے سنی. میں ایک نا یکم شعبان آپ کو میں نے ایک دو جملے سنائے. اب میں یکم کے بعد آپ فوراً کہاں آتے ہیں؟ 3 شعبان. 3 شعبان ہائے ہائے، میں 3 شعبان پڑھوں تو مجھے گھنٹے چاہیے. 3 کو کراس کر کے 4 پہ آ جاؤ. 4 کو کون آیا؟ پکی بات ہے نا، میں طالب علم ہوں یار، میں تو گفتگو کرتا ہوں جس سے بچے بھی سمجھ جائیں، بزرگ بھی سمجھ جائیں، اور سارے میرے ساتھ سبحان اللہ کی تسبیح کر کے عبادت میں شمار ہو جائیں. 4 کو جناب عباس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ساری باتیں چھوڑی، سارے جشن آپ کو مجھ سے زیادہ آتے ہیں. ایک روش دینے لگا ہوں ہاتھوں پہ، اللہ والے ہاتھوں پہ. ہائے ہائے ہائے، چلو اسی بات پہ آ جاؤ تو یہی ٹھیک ہے. اللہ والے ہاتھوں پہ علی نے اپنے بچپنے کو اٹھایا. اب غور فرمائیں، اللہ والے ہاتھوں پہ. آپ کی زندگی آپ سلامت رہے. غور فرمائیں، اللہ والے ہاتھوں پہ علی بادشاہ نے اپنے بچپنے کو اٹھایا.
میں ایک روش دینے لگا ہوں. ایک فکر ہوتی ہے, فکر دی جاتی ہے, اچھی لگے قبول کر لو, نہ اچھی لگے انکار نہ کرو, مولا کی طرف لوٹا دو کہ ابھی ہماری اتنی معرفت نہیں ہے, ہم انکار نہیں کرتے, تو جانے اور آپ کی معرفت جانے. ہاتھوں پہ اٹھایا نا جب جناب علی علیہ السلام نے مولا عباس کو عین اللہ نظروں سے اپنے بیٹے عباس کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھو گے میری طرف تو بات سمجھ آئے گی. کبھی چہرہ عباس کو دیکھتے ہیں, علی کیسے اوپر دیکھتے ہیں, چہرہ عباس کو دیکھتے ہیں, علی پھر اوپر دیکھتے ہیں. سلمان محمدی سامنے آ کے کہتا ہے یا علی کیا دیکھتے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں آنکھیں بھی ویسی ہیں, چہرہ بھی ویسا ہے, جلال بھی ویسا ہے. ہائے ہائے, سمجھو خدا کے لیے آپ کی زندگی ہو. کیا لفظ کیا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں آنکھیں بھی ویسی, چہرہ بھی ویسا, جلال بھی ویسا. سلمان محمدی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آپ کو ہم وجہ اللہ کہتے ہیں, کیا عباس کو بھی وجہ اللہ کہیں؟ شیعہ بن کے سننا مولا عباس کو, آپ کو وجہ اللہ کہتے ہیں, عباس کو بھی وجہ اللہ کہیں. علی مسکرا کے کہتے ہیں سلمان میرا عباس وجہ اللہ نہیں وجیہ اللہ ہے. وجہ اللہ اور ہے وجیہ اللہ. سلمان کا آپ زندگی ہو, آپ سلامت رہے. کہ یہ وجیہ کسے کہتے ہیں؟ وجیہ اللہ. وجہ اللہ نہ کہو, وجیہ اللہ کہو. وجہ اللہ ہے جناب علی, عباس ہے وجیہ اللہ. تو مولا وجیہ کسے کہتے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں سلمان وجیہ وہ ہوتا ہے جو دو چہروں کا مظہر ہو. تو غور فرما رہے ہیں نا, آپ نے جملے پہ غور فرمانا, لطف لینا ہے, اس کا تعلق محسوس کرنے سے ہے. ہائے ہائے ہائے, اب میرا بیٹا عباس وجہ اللہ نہیں وجیہ. وجیہ ہوتا ہے جو دو چہروں کا مظہر ہو. کہا میرا بیٹا میرا بھی مظہر ہے. جسے سمجھ آئے گی وہ خود ہی سمجھ آئے گا. ہائے ہائے ہائے, اسے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابو ذر آ گئے. اب 10 میں سے 9 والے مولا وجیہ کے معنی کیا ہے؟ وجیہ کے معنی کیا ہے؟ علی سرکار نے نا ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق جواب دیا. گفتگو ہمیشہ مولا علی فرماتے ہیں ظرف دیکھ کر کیا کرو. یہ خرابیاں پیدا ہی تب ہوتی ہے جو ظرف سے بڑی بات ہو جائے, لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ظرف کے مطابق. ابو ذر نے آگے پوچھا مولا وجیہ کسے کہتے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں وجیہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے دل نہ بھرے. وجیہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے دل نہ بھرے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی دن میں کئی مرتبہ کے چہرہ عباس کو دیکھا کرتے تھے, جسے دیکھ کے دل نہ بھرے. اور تاریخ اور اسرار عباسیہ, فاضل مسعودی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ ہو گیا. اسرار زینبیہ, فاطمیہ اور باقی حسینیہ, ان کے بھی ترجمے نہیں ہوئے. عباسیہ کا ترجمہ ہو گیا. لکھا کہ 4 شعبان سے لے کے 15 شوال تک سرکار عباس اپنے گہوارے میں نہیں گئے ہیں. پوچھتے لوگ کہاں تھے؟ ہائے 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 ہائے, جسے سمجھ آئے وہ بولے. کہا مولا کہاں تھے جب گہوارے میں نہ جاتے؟ کہا جیسے ہی آئے نا کبھی شام والی اٹھا لیتی ہے, کبھی حسن اٹھا لیتا ہے. ہائے 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 ہائے, غور فرمائے غور فرمائے. تھوڑا سا گھر پہ علم لگا کے شیعہ ہو جانے والے اور ہوتے ہیں. حقیقت حضرت عباس علمدار کو سمجھ کے شیعہ ہونا. اب جو علم والے شیعہ انہیں بھی سلام ہے, جو معرفت عباس علیہ السلام والے ہیں انہیں بھی سلام ہے. اتحاد بین المومنین یہی نا, دونوں کو لے کے چلو. ٹھیک ہے نا جناب. اب آپ نے وجیہ اسے کہتے ہیں جسے دیکھ دیکھ کے دل نہ بھرے. اب ظرف کے مطابق گفتگو بڑی لمبی ہے, میں نے زیادہ لمبی کرنی نہیں. اب ہر ایک کو ظرف کے مطابق جواب دیا. کہا وجیہ اسے کہتے ہیں دو چہروں کا مظہر ہو. وجیہ اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے دل نہ بھرے. اب 8ویں والے آگے
یہ وجی ہے کون؟ ہائے ہائے، کون ہے وجی؟ اس مسئلے کو حل کیا میرے نویں مولا نے، امام محمد تقی علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، دعائیں پڑھنے والے دعائیں توسل آتی کسی کو؟ دعائیں توسل میں جب بھی کسی معصوم کا تذکرہ آتا، ٹھیک ہے نا، بار بار ایک جملہ دہرایا جاتا ہے، یا وجیہن عند اللہ، نہیں فرما رہے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو اللہ کے نزدیک وجیہ ہے۔ میرے نویں مولا سے پوچھا گیا وہ اللہ کے نزدیک وجیہ کون ہے؟ کہا وہی تو ہمارا دادا عباس ہے۔ غور نہیں فرما رہے شاہ جی، بندے غور نہیں فرما رہے ہیں۔ یا وجیہن عند اللہ۔ اچھا میں وہ گفتگو کرتا ہوں تاکہ جس کا حوالہ پوچھنا ہو کچھ کا میں نام پہلے لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ تو علم تو پڑھنے لکھنے سے تو آتا ہی نہیں، سرکار ویسے بھی فرماتے ہیں علم نور ہے، ہم جس کے دل میں چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کچھ بندے کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ ویسے ہی رہتے ہیں جن کے بارے میں سورہ جمعہ کر کمثل الذین کمثل الحمار، ان کی مثال ان گدھوں جیسی ہے جن پہ کتابوں کا بوجھ تو پڑا ہوا ہے مگر انہیں پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ مثال بھی قرآن سے دینی چاہیے نا، کمثل الحمار، ہائے ہائے، ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ ہم کسی کو گدھا کہہ دیں تو بندے غصے کر جاتے ہیں کہ ہمیں گدھا کہہ رہا ہے، وہ اللہ قرآن میں بھی تو گدھا کہہ رہا ہے نا۔ ہائے ہائے، جو خالی کتابیں رکھتے ہو۔ اچھا میں آپ کو آپ نے ایک نعرہ لگایا، میں آپ کو ایک اور بات سنا۔ اچھا میرے مولا کا فرمان ہے، یہ جو سورج ہے نا میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہماری طرف، ایک ہے خلف العرش، عرش کے دوسری جانب۔ وہ میرے مولا سے پوچھا گیا تھا وہ خلف العرش کون رہتا ہے، وہ عرش کے اس طرف کون رہتا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں وہاں قائم کے سپاہی رہتے ہیں۔ کبھی قوم کہاں تک جائے گی؟ وہاں قائم کے سپاہی رہتے ہیں، نہ ان پہ نماز ہے نہ ان پہ روزہ ہے، فقط ایک کام ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے غور کرو سرکار کا فرمان ہے میرے چھٹے مولا کا کہ سورج کے دو رخ ہیں، ایک مخلوق کی طرف ہے ایک خلف عرش ہے۔ اب وہ نا علماء عارفین نے جو کتابیں لکھی ہیں نا ان میں سے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ لوگوں کا تھوڑا سا ظرف بلند ہو جائے۔ جو ہماری طرف ہے نا سورج کا رخ، اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ جو خلف العرش ہے سرکار فرماتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے علی نور السماوات والارض۔ اور فرما رہے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض، علی نور السماوات والارض۔ ایک طرف لکھا اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، دوسری طرف لکھا ہوا علی زمین و آسمان کا، وہ اللہ ہی علی ہے۔ کیوں مجھ پہ لگاتے ہو کفر کا فتویٰ؟
میرا جو علی ہے وہی اللہ کا ولی ہے، اسی لیے کرتا ہوں در حیدر پہ سجدہ، علی نہیں اللہ مگر اللہ تو علی ہے۔ حیدری۔ اچھا چلیں، میں آپ اتنی محبت سے سنتے، میں ایک جملہ بڑھا کے کہہ دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ہر ایک کی اپنی اپنی معرفت ہے نا۔ فقراء کا اپنا طریقہ کار ہے، علماء کا اپنا ہے، فقہاء کا اپنا ہے، عرفاء کا اپنا ہے۔ ہاں یہ طبقے ہیں شیعوں میں، کچھ لکیر کے فقیر ہیں، بس وہ ایسے ہی رہیں گے ساری زندگی۔ بہرحال لکم دینکم ولی دین والی آیت آئی تو کافرین کے لیے تھی، لیکن آج کل ہم پہ پکی فٹ ہوتی ہے۔ تمہیں تمہارا دین مبارک، کوئی دین میں جبر نہیں ہے نا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ دین وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے آیا ہوگا، لینا اس سے ہے جو اس دین کے محافظ ہے، جنہوں نے یہ دین دیا ہے، جو وہ دیں گے وہی حقیقی دین ہوگا۔ اللہ نور السماوات والارض، علی نور السماوات والارض۔ اور افہام میں سے ایک نے بحث کی کہ یہ سرکار سخی لال شہباز قلندر، ان کا ایک لقب ہے لال، لال کہتے ہیں نا لال۔ وہ ہم نے علماء سے، عرفاء سے، فقراء سے سن رکھا کہ سرکار وہ رہے، کڑاہ میں رہے، لال ہو گئے۔ ہر ایک اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ فقر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لال کس وجہ سے ہیں، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عرفاء میں سے ایک نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ لال کس وجہ سے ہے، اس نے یہ وجہ یہ بیان کی کہ کہا سخی لال شہباز قلندر اپنے وزیر بودلے کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار فرماتے ہیں بودلا میرے جد کا فرمان ہے کہ سورج کے دو حصے ہیں، دو رخ ہیں، ایک عرش کے اس طرف، ایک ادھر۔ جو ادھر ہماری طرف ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، جو ادھر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے علی نور السماوات والارض۔ سخی لال کہتے کہ بودلے ذرا بیٹھ میں دیکھ کے آؤں لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ آپ سلامت رہے۔ آپ سلامت۔ اے ملا تو ہمیں کافر کہے اور کہتا رہے، عادت سن، کافر کہلوانے کی اب عادت سکھا۔ اے ملا تو ہمیں کافر کہے اور کہتا رہے، ہم سہتے ہیں جسے دیکھ کے شکی ہو اللہ کا، جسے دیکھ کے شکی ہو اللہ کا، ہم اسے علی اچھا اس پہ نا ایک بحث ہے۔ سخی لال شہباز قلندر کے جو اشعار ہے، فرامین ہے، جو ان کے مجموعے اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں نا، لفظوں کے سمجھنے میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں پہلے کہتا ہوں کہ بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے، اپنی اپنی معرفت ہے۔ اب وہ جو عرفاء نے کہا تو وہ جیسے قرآن کے ایک لفظ کی کتنی تفسیریں ہوتی ہیں نا، ایسے جو عرفاء اور فقراء ہے نا، ان میں بھی فقر کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اب میں اس پہ تو بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ لمبی ہو جائے گی بات۔ الگ الگ ہر ایک کا اپنا الگ الگ دھڑا ہے، گروپ ہے، جیسے گروہ ہے نا، فقراء میں بھی ایسے ہیں۔ اب وہ عرفاء کہتے ہیں سخی لال نے کہا تو بیٹھ میں ذرا دیکھ کے آؤں لکھا ہے یا نہیں۔ سب نے سن رکھا ہے سخی لال پرواز کرتے تھے، اولاد رسول ہیں، اولاد مخدومہ کونین ہے، انہوں نے پرواز کی۔ اب کیونکہ یہ حدت اور شدت پہ، اور اس میں اتنی بحث بھی لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر ملتان والا سمے نیزے پہ بلا سکتا ہے، غور علی فرما رہے، اگر ملتان والا سوا نیزے پہ بلا سکتا ہے تو سخی وہاں جا سکتے ہیں نا۔ اب وہ رفا کی بحث ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ اب وہ کہتے ہیں اب گئے نا وہاں پہ، حدت اور شدت سے سرخ ہوئے، لال ہوئے، جب واپس آئے نا دیکھ آئے کہ لکھا ہوا تھا، جب واپس آئے نا تو لال تھے، سرخ تھے، حدت اور شدت کی وجہ سے۔ بودلے سرکار نے پوچھا لکھا ہوا ہے، کہا میں دیکھ آیا ہوں، اس لیے تو کہتا ہوں علی اللہ ازل گفتم، علی اللہ ازل گفتم۔ اور فرمائے اب وجی کون ہوتا ہے؟
وجی وہ جسے دیکھ دیکھ کے دل نہ بھرے. آخری بات اور ختم کرنے لگا. یہ علی او اللہ او پہ اگر غور کرو گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ او جو ہوتا ہے یہ حرف عطف ہے. ہائے ہائے عاطفہ ہو کے جدا کر دیا جاتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. یہ علم منطق پہ اگر آپ غور کریں گے نا تو او کا لفظ بڑا کام آتا ہے اگر اس پہ بحث کریں تو. کہا وجی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے دل نہ بھرے. سلمان محمدی نے پوچھا کہ آپ چہرہ دیکھتے ہیں یہ وجی ہے, وجی دنیا میں کون ہوگا؟ اللہ کے نزدیک میرے نبی امام نے بتایا وجی ہمارا دادا عباس ہے. دنیا میں وجی کون ہوگا؟ علی اپنے دور میں کہتے ہیں سلمان محمدی دنیا میں وجی میرے عباس کا علم ہوگا. اوئے ہوئے وجی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے دل نہ بھرے. مجھے وہ شیعہ دکھاؤ جس کا علم دیکھ کے دل بھر جائے. آپ نے غور فرمایا تھا نا, غور فرمایا کرے. یہ سچوں کے ماننے والے ہیں. ہائے 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 ہائے. بسم اللہ آپ کی زندگی. میں نے کہا شاید شعر پڑھنے لگے. غور فرمایا آپ نے. جشن تو ایسے ہی ہونے چاہیے نا. جشن کے معنی بھی یہی ہے کہ چہروں پہ مسکراہٹ لے آنا, خوشی لے آنا. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر مسکراتے ہوئے کسی کی نظر پڑ گئی اور اس نے لکھ لیا کہ ہمارے جشن میں مسکرا رہا تھا, مقدر بدل جائیں گے, تقدیر بدل جائے گی. شعبان کا ایک معنی بھی یہ ہے کہ مولا اسے شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں جو اقرار ولایت علی کرنے والا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حیدری رزق تو تبھی بڑھے گا نا جب اقرار ولایت علی کر دو گے. بھئی اقرار ولایت علی کرو, زبان سے بھی کرو, دل سے بھی کرو. بھئی جب تک جو کچھ بھی ہے دین پورا ہی جب قائم ہی علی کی ولایت پہ ہے, اور دین علی کی ولایت کی وجہ سے قائم ہے, کامل ہو رہا ہے. جو دین کے جز ہے وہ علی کی ولایت کے بغیر کیسے مکمل ہو جائے؟ یہ تو ظرف کی بات ہے نا, ظرف کی بات ہے. پر دعا گو ہوں مالک جناب آپ کو ایسے لاتعداد جشن سننے کی توفیق عطا فرمائے, مجتبیٰ فیملی کو, ان کے خانوادے کو کروانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جیسے گناہگاروں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے بھائی سلمان تھوڑے سے علیل مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے, اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما, اور جو حاجات زبانوں پہ نہیں آ سکتی تو جانتا ہے مالک انہیں پورا فرما. قلب مبارک ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے انصار میں سے شمار فرما, ان کی زیارت سے مشرف فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم ان رحمت اللہ قریبا من المحسنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.